बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ जो सबसे बड़ी खबर बन चुकी है, जिसका चर्चा है, बहुत ज़्यादा डिस्कस होगी, आने वाले दिनों में भी इस पर बात होती रहेगी। कोर कमांडर बंगला लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर ने क़ब्ल वक्त रिटायरमेंट ले ली है। ये बहुत बड़ी खबर इसलिए बन रही है, मौजूदा हालात में ये अचानक से खबर सामने आई, और ऐसी खबर कम सामने आती है कि जब सिर्फ कुछ अरसा आपकी सर्विस में रह गया हो, और ख़ास तौर पर जबकि आर्मी चीफ बनने की दौड़ में भी आप शामिल हो सकते हैं, उस वक्त कोई शख्स रिटायरमेंट ले ले, क़ब्ल वक्त रिटायरमेंट ले ले। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए भी बनी क्योंकि नवंबर 2025 में अगर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलती, एक्सटेंशन नहीं ली जाती, या वो एक्सटेंशन नहीं लेते, तो उस वक्त जो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में लोग शामिल होंगे या होते, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर भी होते। इसलिए अब क़ब्ल वक्त उनका रिटायरमेंट लेना, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। फिर कोर कमांडर बंगला थे, ये सबसे अहम तरीन कोर्स में मानी जाती है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर होना, सीनियर तरीन जनरल होना, और उस पोजीशन में होना कि जब अगली दफ़ा आर्मी चीफ का फैसला होना है तो उस दौड़ में शामिल होना, उस वक्त सीनियर मोस्ट जनरल्स में होना कि जिनमें से किसी को चूज़ किया जाता है, किसी को अपॉइंट किया जाता है बतौर आर्मी चीफ। तो ऐसे शख्स का रिटायरमेंट लेना ज़ाहिर है कि फिर ये बहुत बड़ी खबर बनता है। अब खबर ये है कि इन्होंने वजारत दिफा को कहा, इन्होंने उससे यानी वजारत दिफा को दरख्वास्त दी, वफाकी काबीना की तरफ गई वजारत दिफा से, यानी वजारत दिफा के ज़रिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की गई, जिसमें कहा गया था कि वो बतौर लेफ्टिनेंट जनरल, जो कोर कमांडर इस वक्त मंगला हैं एमन बिलाल सफदर, उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, क़ब्ल वक्त रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर मज़ीद खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकता। अब उन्होंने ज़ाती वजूहात का इसमें जिक्र किया, और यही वजह बनी कि जनाब इस पर फिर बात हुई कि जी ज़ाती वजूहात का उन्होंने कहा है चहमगोइयाँ ना की जाए, क्योंकि मुख्तलिफ फिर जो साफ़ी जिनके अपने ज़राए हैं वो ज़राए से ख़बर देने लग गए कि जनाब बड़ी चहमगोई हो रही हैं, फिर अगेन सोशल मीडिया पर ध्यान ना दें, इधर उधर की बातें ना करें, ये ना कहें, वो ना कहें, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर ये इस्तीफ़ा दिया है, और वो इस वजह से कुछ जो भी उनकी ज़ाती वजूहात हैं वो बस ये कहना चाहते हैं कि वो मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते। इस वजह से उनकी ये दरख्वास्त मंजूर की जाए, उन्हें क़ब्ल वक्त रिटायर किया जाए या रिटायर होने दिया जाए। अब नवंबर 2022 में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो चीफ बने थे, आर्मी चीफ बने थे, तो 3 साल की मुद्दत मुलाजमत होती है चीफ की, तो लिहाजा नवंबर 2025 में उन्हें रिटायर होना है। अगर एक्सटेंशन नहीं होती, एक्सटेंशन नहीं लेते, तो फिर उसके बाद नया आर्मी चीफ आएगा। वरना हमने देखा कि हाल ही में ऐसी मिसालें काफ़ी हमें मिलती हैं, जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उन्होंने एक्सटेंशन ली या उनको एक्सटेंशन दी गई, और इसी तरह से शफाक परवेज़ कियानी की हमें मिसाल मिलती है, और वो भी एक्सटेंशन उन्होंने ली, और पीपल्स पार्टी का दौर था तब जब उनको एक्सटेंशन दी गई। तो उसके बाद फिर नून लीग के दौर में राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं मिली, लेकिन फिर बाजवा साहब को नून लीग ने और तहरीक इंसाफ ने, सब जमातों ने मिलकर एक्सटेंशन दी थी। बहरहाल उसके बाद वो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई और बहुत सी बातें हुई। आज भी जनरल कमर जावेद बाजवा खबरों में रहते हैं, उन्होंने बड़े इंटरव्यूज़ भी दिए, वो अदालत में अलग से मामला चल रहा है। अच्छा, अब ये इतनी बड़ी खबर क्यों बनी और चहमगोइयाँ क्यों शुरू हो जाती हैं? पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, यहाँ पर फ़ौज का किरदार पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ही अहम रहा है, और आप देखते हैं कि जो ही कोर कमांडर्स इजलास होता है तो उसमें भी बड़ी खबर बनती है कि जी कोर कमांडर्स ने क्या कहा, इस वक्त के हालात क्या है। ख़ास तौर पे आप देखते हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है उसमें हमेशा बात आती है कि जनाब कोर कमांडर इजलास में उसके बारे में देखा गया, फिर हमसायों के साथ ताल्लुकात हों, भारत के साथ कशीदगी चल रही है उसके हवाले से, तो हर वक्त अहमियत होती है। पाकिस्तान में कोई भी आर्मी चीफ बनता है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनता है, वो खबर बनती है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, एक एक चीज़ उनकी देखी जाती है। अच्छा जी, कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ का सर्विस रही, कितना अरसा हो गया, फिर इनकी डिस्टिंक्शन क्या है, तो तमाम, बल्कि ये तक खबर बनती है कि जनाब कौन कौन इस दौड़ में शामिल है। साफ़ियों में बात हो रही होती है जी फेवरेट कौन हो सकता है, कौन आर्मी चीफ बन सकता है। तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ के पास बहुत एक पावरफुल ज़ाहिर इदारा, पावरफुल तरीन इदारा पाकिस्तान का फ़ौज, पाक आर्मी, और उसका फिर सरबराह होना, उसके पास भी इख्तियारात होते हैं, और डिसिप्लिन की वजह से जनाब जो आर्मी चीफ फैसला करता है वो नीचे तक बिल्कुल उसको माना जाता है, पूरी फ़ौज एक साथ होती है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान की जंगें जो इतनी हो चुकी हैं भारत के साथ, आप देखिए, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी जंग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, फिर अभी भी अफ़गानिस्तान का माहौल, ईरान के साथ भी अगर आप देखें, जो इस वक्त ईरान इसराइल एक जंग का माहौल बन चुका है, जंग आपस में चल रही है, उसमें देखें, फिर पाकिस्तान के दाखिली माहौल को देखें, खारजी माहौल को देखें, तो हर सतह पर वो फ़ौज का किरदार हमें यहाँ हर जगह नज़र आता है। सैलाब हों, पोलियो
کا معاملہ ہو اس کے خاتمے کے لیے آپ دیکھیں تو کچھ بھی ہو. ابھی آپ واقعات دیکھ لیں, صرف ابھی کے واقعات دیکھ لیں, بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے, جس طرح گاڑیوں سے لوگوں کو, بسوں سے اتار کر کہ جن کی شناخت کر کے یہ پنجابی ہیں ان کو جس طرح اغوا کر کے قتل کیا گیا. تو یہ سب حالات ہیں. اور ہر طرف سی پیک کا معاملہ, اس کی سیکورٹی کا معاملہ ہو تو وہاں بھی فوج کی اہمیت نظر آتی ہے. پھر پاکستان کی تاریخ آپ دیکھیں تو یہاں پر جتنی دفعہ ہم نے مارشل لاء لگتے دیکھا ہے, جتنی دفعہ ہم نے ڈکٹیٹرز آتے دیکھے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بطور آرمی چیف وہ اقتدار سنبھالتے ہیں, پھر ظاہر ہے ان کو فوج کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر آگے معاملات چلتے ہیں. ابھی حال ہی میں پرویز مشرف کا دور ہم نے دیکھا, اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, یحییٰ خان کا, ایوب خان کا دور. تو یہ پاکستان میں ہمیشہ سے بڑی اہمیت رہی. تو لہٰذا فوج کا کردار مختلف حوالوں سے آپ دیکھیں وہ رہا ہے, اور اس وجہ سے کوئی بھی اس طرح کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہے. ابھی جب آرمی چیف بنے جنرل عاصم منیر, تو اس وقت بھی جنرل فیض حمید سمیت 2 جنرلز نے استعفیٰ دیا تھا. اور وہ ان کے ہاں ہوتا ہے آرمی میں کہ جی جو سینئر ہوتے ہیں وہ اس لیے بھی کہ ایک ڈیکورم رہتا ہے کہ جی ایک آرمی چیف بن گیا وہ اپنی طرح سے کام کر سکے, جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جو سینئر تھے 1 2 3 4 5 کی دوڑ میں, تو اگر نیچے سے کسی کو اٹھا کر اوپر آرمی چیف لگایا جاتا ہے جو سینئر موسٹ نہیں تھا, تو اس کے جو اوپر ہوتے ہیں سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ جناب یہ ایک ان کے ہاں یہ ایک عزت کے ساتھ ریٹائرمنٹ سمجھ جاتی ہے کہ بھائی نیچے سے ایک بندہ لگ گیا ہے وہ اب آرمی چیف ہے, لہٰذا اس کو پوری طرح سے کام کرنے دیا جائے کیونکہ ہم اس کے سینئر تھے. تو یہ وہاں پر ہوتا ہے. لیکن اس طرح قبل از وقت ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس لیے بڑی خبر بنتی ہے کہ کیا وجہ ہو گئی, ہر کوئی چیک مگویا کرتا ہے کیا وجہ ہوئی, کس طرح سے ہوئی, کیا ہوا ہے. تو پھر وہ باتیں بنتی چلی جاتی ہیں. مگر اسی طرح اب وزیر دفاع کی بات کریں جن کی وزارت کے تحت جناب یہ استعفیٰ آیا ہے, اور سرکولیشن کے تحت کہا جا رہا ہے اس کو منظور کیا گیا کیونکہ کابینہ کا کوئی اجلاس باقاعدہ تھا نہیں. تو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ ہم بالکل اچھے تعلقات اور سب کچھ آگے بڑھا جا سکتا ہے, کشمیر پر وہ لچک دکھائے, اور جب تک بھارت میں الیکشنز نہیں ہو جاتے تب تک تجارت بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ابھی الیکشنز کے بعد دیکھیں کیا ماحول بنتا ہے کیونکہ یہ باتیں بھی آ رہی ہیں. اچھا ابھی اگر آپ جنرلز کی بات کریں تو اس میں ایک اور خبر دیکھیے کہ فیض حمید کے والے سے بہت زیادہ بات ہو رہی تھی, اور ابھی حال ہی میں کیس بھی چل رہا تھا سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف, فیض حمید کے خلاف, کی جو انٹرویوز کی دے رہے ہیں, انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں, انہوں نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے, وہ ریٹائرمنٹ کی فوری بعد اس طرح انٹرویو نہیں دے سکتے تھے, یہ سب باتیں تھیں. اب فیض حمید کا نام ہی فیض آباد دھرنے میں بھی آیا ہوا تھا, اور وہ دھرنا نون لیگ کے دور میں تھا, اور اس وقت لبیک جماعت نے وہ دھرنا دیا تھا اور اس میں بہت لوگ زخمی بھی ہوئے, بڑا کچھ ہوا. اب اس میں جناب وہ عمل درآمد کیس تھا اور اس کی انکوائری چل رہی تھی. اب اس کی انکوائری کے بھی فائنڈنگ سامنے آ گئی ہیں جس میں جنرل فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی ہے, اور اس وقت بڑا الزام, اور نون لیگ بھی الزام دیتی رہی. میاں نواز شریف صاحب نام بھی لیا کرتے تھے ویسے فیض حمید کے ساتھ قمر جاوید باجوہ کا, اب اس طرح نام نہیں لیتے, کہیں اب بھی وہ کچھ اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جناب بڑی خبر سپریم کورٹ سے آئی ہے کہ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے بالکل کلین چٹ دی ہے سابق DGC اس وقت جو تھے ISI میں جنرل فیض حمید, اور اس میں کلین چٹ دیتے ہوئے کہا یہ گیا ہے کہ سابق وزیراعظم شاہد خان عباسی, سابق وزیر داخلہ احسن اقبال, سابق DGIB آفتاب سلطان, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے فیض آباد دھرنا کی سہولت کاری میں ادارہ یا ادارے کے فرد کے کردار کا انکار کیا. 22 نومبر 2017 کی میٹنگ منٹس کے مطابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے DGC فیض حمید کو فیض آباد دھرنے کے معاملے کو حل کرنے کا مینڈیٹ یعنی ہدایات دی تھیں, خود انہوں نے دیا تھا. تو وہ خود سے انوالو نہیں ہوئے, تو ادارہ اس میں کسی طرح انوالو نہیں تھا, نہ ہی فیض حمید اس میں انوالو تھے, بلکہ ان کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا تھا. آخر میں جناب یہ خبر سن لیجئے کہ اعزاز سید صاحب نے خبر دی ہے کہ a bad news for government is waiting tomorrow. اب کل بڑی خبر کوئی آ رہی ہے جو حکومت کے لیے بڑی بری خبر ہے. عوام کے لیے تو روز بری خبریں آ رہی ہیں, اب دیکھتے ہیں حکومت کے لیے کل کی بری خبر کیا ہے, اس پہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. باقی جناب بلوچستان کابینہ کی تشکیل PP اور نون لیگ میں وزارتوں سے متعلق فیصلہ نہیں ہو سکا. لڑائی ساری وزارتوں کی ہے, اقتدار کی ہے, ویسے اکٹھے ہیں کہ کون سی وزارت کس کو چاہیے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اس وقت یہ لڑائی چل رہی ہے, آپ سوچئے ذرا. اور اس وقت بغیر حکومت کے بلوچستان کا صوبہ چل رہا ہے جہاں پر اتنے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے, اور اتنے زیادہ مسائل ہیں, وہاں اکانومی کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں, بے شمار وہاں پر مسائل ہیں, لیکن وہاں پر ابھی حکومت کوئی نہیں ہے, کابینہ کوئی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ 2 مارچ سے ہیں, مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک وہاں پر کابینہ نہیں ہے, لہٰذا وہاں پر کوئی حکومت ہی نہیں ہے بلوچستان میں. ایک اور خبر, الیکشن میں دھاندلی کرنے کا دعویٰ کرنے والے سابق کمشنر پنڈی عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے. ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کی جائے. انہوں نے ایک بیان دیا تھا, پریس کانفرنس کی تھی, جس میں کہا جی دھاندلی ہوئی, ہم سے دھاندلی کروائی گئی ہے, مجھے سزائے موت دے دی جائے اور چوک میں لٹکا دیا جائے کیونکہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے. میں اپنی جان لینا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا کہ میں بیان دے کر جاؤں. اور یہ سابق کمشنر راولپنڈی
اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سے اس طرح کا کام کروایا گیا ہے، ساری ڈویژن میں اس طرح کیا گیا ہے، 13 جو سیٹیں ہیں وہ ہاری ہوئی جتوائی گئی ہیں، ظاہر ہے اس میں نون لیگ تھی، 50-50 ہزار کی لیڈ دلوائی گئی ہے، جو 50-50 ہزار کی لیڈ میں تبدیل کیا گیا، جو کہ 70-70 ہزار کی لیڈ دلوائی ان لوگوں کو، یعنی جو ہارے ہوئے تھے۔ 13 مہینز کا انہوں نے نام لیا، ایک کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی اس میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں، اور یہ انہوں نے کہا جی کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ساتھ الیکشن کمشنر پاکستان اور چیف جسٹس بھی ملوث ہیں۔ اس کے بعد یہ غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ اب ان کو کہا گیا عدالت پیش ہوں، عدالت نہیں آئے، ان کے وکیل نے کہا جی وہ ایک انکوائری بھگت رہے ہیں الیکشن کمیشن میں، لہٰذا وہ نہیں آ سکتے، تو پھر اس پر تاریخ ڈل گئی۔ یہ بھی ایک اہم خبر بنی ہے جی آج کی۔ تو یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ آخر میں اگر اسرائیل اور ایران کے حوالے سے میں اپڈیٹ دے دوں تو اس میں جناب اب اسرائیل نے مانا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا دفاعی اڈہ ہے اس کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ اسرائیل نے خود اس چیز کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے کہا جی جو جنگی بیس ہے سب سے بڑی اسرائیل کی، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے تصاویر بھی جاری کی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے اسرائیل کا بھی، کیونکہ ایک ایک جو ڈرون تھا اس کو گرانے کے لیے 10 لاکھ کا میزائل استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جناب ایک ایرومیز میزائل کی قیمت 35 لاکھ ڈالر بتائی جاتی ہے، جو ڈرون حملے کو ناکام بناتا ہے۔ اور اس طرح اس پر کوئی ارب ڈالر کہہ رہا ہے لاگت آئی ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ لاگت کا بتا رہا ہے کہ یہ اسرائیل پر ایران نے حملہ کیا ہے 300 میزائل اور ڈرونز کے ذریعے، اس میں ظاہر ہے اس کے اربوں ڈالر لگے ہیں۔ باقی ظاہر اتار چڑھاؤ پوری دنیا میں آیا ہے، مارکیٹس میں آیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہی کشیدگی آگے جاری رہتی ہے یا اس کو یہاں پر روکا جاتا ہے۔ اور غزہ کی صورتحال جو ہے وہ ہائی لائٹ ہونا بڑا ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ سب اس جنگ کے جی اسرائیل نے کیا کیا، ایران نے کیا کیا، جو وہاں پر غزہ میں ظلم ہو رہا ہے یہ نہ ہو کہ وہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے۔ سارا فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ وہاں لوگوں کو جس طرح ریلیف مل سکے اور وہاں جنگ بندی ہو سکے اور ان کو آزادی مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔